لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ پچھلی امتوں نے نافرمانی کس کی رسول کی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان امتوں کو تباہ کر دیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رسول کی نافرمانی کا مطلب کیا ہے. اگر آپ مذہب کو نہیں مانتے تو آپ فیصلہ کس سے کرو گے؟ عقل سے. تو آپ کا حشر وہ ہوگا جو اس معاشرے کا ہو چکا ہے کہ یہ جو محرم رشتے ہیں ان کا بھی آپس میں ریلیشن، اور آپ عقل کی روشنی میں اس کو ناجائز نہیں کر سکتے. تو جو بڑے بڑے دنیا میں جرائم ہوں گے تو اللہ کی نظر میں رسول کی ویلیو بہت زیادہ ہے. ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کی نظر میں رسول کی ویلیو زیادہ نہیں ہے. ملکی قوانین کی ہے، یونائٹڈ نیشن کی ہے اور آپ کے کلچر کی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا. تو دیکھو بالآخر آپ نے آنا اسلام ہی کی طرف ہے. اسلام کے علاوہ کسی کے پاس اللہ کی قسم نہ دنیا میں نجات کا راستہ ہے اور نہ آخرت. رہا مسئلہ جو اسلام پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں نا، آپ کسی عقل مند سے پوچھو وہ بتائے گا یہ اسلام کا اعتراض نہیں، اسلام کا حسن ہے جس کو آپ کو اعتراض بنا کے بتایا جا رہا ہے. کتنے الٹے اعتراض. میں نے بتایا تھا نا ایک کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا مومن جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں مومن جنت میں جائے گا. انہوں نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یا رسول اللہ اگر وہ زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے پھر بھی جائے گا؟ آپ نے فرمایا پھر بھی جائے گا. اس بات پہ بھی بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام زنا اور چوری کو پروموٹ کر رہے ہیں. تھوڑی سی تحقیق آپ کر لو نا کہ جن صحابی نے یہ سوال پوچھا اور نبی نے 3 دفعہ فرمایا کہ زنا چوری کرے پھر بھی جنت میں جائے گا، ان صحابی نے یہ سن کے زندگی میں ایک دفعہ بھی زنا نہیں کیا، نہ ایک دفعہ بھی چوری کی. بلکہ حضرت ابو ذر غفاری ایسے صوفی صحابی تھے، اتنا خواہشات نفسانیہ سے بچا کرتے تھے کہ حلال خواہش بھی آپ نے چھوڑ دی تھی. آپ کا یہ نظریہ تھا کہ پیسہ حلال رکھنا بھی جائز نہیں ہے، آپ کی یہ سوچ تھی. تو جو تقوی کے اس معیار پہ پہنچا ہوا صحابی ہے، حالانکہ اس حدیث کو سننے کے بعد تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے تھا ہر چیز حلال ہو گئی نا. تقوی کے ایسے معیار پر تھے کہ آپ سمجھتے تھے کپڑے بھی پھٹے پرانے پہننے پڑیں گے آپ کو، یہ دنیا مسافر خانہ ہے، آپ کو حلال میں بھی قناعت کرنی پڑے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی اس سوچ کی وجہ سے آپ کو مدینہ سے باہر نکال دیا تھا کہ آپ مدینہ میں نہیں رہ سکتے. وہ کیونکہ سب لوگوں پر اعتراض کرتے تھے وہ کہ بھئی آپ نے اتنا اچھا لباس کیوں پہنا ہوا ہے، آپ نبی کا تو ایسا لباس نہیں تھا. یعنی تقوی کے ایسے معیار پر. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس صحابی کو یہ بات بتائی جا رہی ہے وہ اس کا مفہوم کچھ اور لے رہے ہیں اور آپ اس کا مفہوم کچھ اور لے رہے ہیں. اگر اسلام اس طرح کی حدیثوں کے ذریعے چوری کو پروموٹ کرنا چاہتا تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ وہ تو چوری کی طرف مائل ہوتے، وہ تو حلال کی طرف بھی مائل نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کا وہ مفہوم نہیں ہے جو آپ توڑ موڑ کے پیش کر رہے ہو. اس کا وہی مفہوم ہے جو پوری امت مراد لیتی ہے کہ ایمان کی برکت سے سزا کھانے کے بعد بالآخر جنت میں چلا جائے گا، چوری کی سزا ملے گی. اسلام تو چوری کے اتنا خلاف ہے، اسلام کہہ رہے ہاتھ کاٹ دو، جبکہ آپ کیا کہہ رہے ہیں 2-4 تھپڑ لگا کے اس کو رخصت کر دو. تو جتنے اسلام پہ اعتراض کیے جا رہے ہیں آپ سرسری غور سے اگر آپ دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اسلام کا حسن ہے، یہ اعتراضات اسلام کے خلاف نہیں ہیں. ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.